الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہی کوشش ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الانعام کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور اب آپ کو میری بات کا یقین تو آ گیا ہوگا کہ اب تشریح کم ہے اور متن اور ترجمہ زیادہ پڑھا جائے گا، اس لیے آپ کی اور توجہ درکار ہے، مزید توجہ درکار ہے۔ قرآن پاک کا نسخہ سامنے رکھیں، کچھ اپنے نوٹ پیڈ رکھ لیں یا رائٹنگ پیڈ رکھ لیں، نوٹس لے لیجئے، تو انشاءاللہ ہم سب کی توجہ اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے اپنے مصحف میں بھی ترجمے کے ساتھ کچھ پوائنٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تو تاکہ میری بھی توجہ رہے، یہی ہم آپ کے لیے چاہیں گے کہ آپ کی بھی توجہ رہے۔ سورہ انعام مشرکین مکہ، ان سے کلام ہو رہا ہے، توحید کے دلائل، شرک کی نفی، آخرت کا تذکرہ، بنیادی موضوعات یہی مکی صورتوں کے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 46 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو اے لوگو، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تم سے لے لے، چھین لے مراد، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے؟ اللہ نے ہی عطا فرمائی ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یہ آنکھ بنانا ممکن ہے ہمارے لیے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ کون معبود ہے جو تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، بھلا دیکھو ہم کس طرح سے بیان کرتے ہیں آیات کو، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مان کر نہیں دیتے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو صحیح، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ طور پر آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ڈرایا جا رہا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والے بنا کر اور ڈر سنانے والے بنا کر۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس وہ کہ جو ایمان لایا اور جس نے عمل کر لیا نیک، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب مشرکین مکہ جو مختلف مطالبات کرتے تھے، اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ آپ سے کہلوا کر آپ کی پوزیشن کو واضح کیا جا رہا ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں از خود غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں تو خود اللہ کے کلام کا اور اس کی وحی کا پابند ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو وہ مجھے ارشاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرما دیجئے بھلا کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا میرا جواب کیا ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز، قرآن کریم ہمارے دلوں کے تاروں کو اپیل کرتا ہے، ہماری فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرمائیے کیا نہ دیکھنے والا نابینا اور دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ بالکل نہیں۔ تو کیا مومن و کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ افلا تتفکرون، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے۔ پھر وہ موضوع آ گیا، قرآن کے ذریعے انذار، قرآن کے ذریعے جہاد، مکی دور کا جہاد، قرآن کے ذریعے تذکیر، بار بار یہ موضوع آ رہا ہے۔ اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے وہ، اور اس کے سوا ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، یعنی اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں۔ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اب سچے ایمان والے
اور سبحان اللہ حضرت بلال کو ذہن میں رکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب کو ذہن میں رکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غریب وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور، کہیں کوئی غلام ہے، کوئی مالی اعتبار سے کمزور، وہ ایمان لے آئے سبحان اللہ، مگر مشرکین مکہ اور ان کے سردار مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ان ایمان والوں کی عظمت کو بیان فرما رہے اور ان کی عزت کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کے اکرام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِنْ شَيْءٍ، آپ پر اے نبی علیہ السلام ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بالفرض اگر آپ نے انہیں دور کیا تو آپ نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ مخاطبت حضور سے سنائے مشرکین کو جا رہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ ارے ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں لیکن ذرا ان غریبوں کو ہٹائیں یہاں سے، استغفر اللہ۔ اللہ ان غریب صحابہ کرام، ان غریب ایمان والوں کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اے نبی آپ ان کو دور نہ کیجیے گا، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذمہ کرم پر، آپ کے ذمہ ان کے حوالے سے کچھ نہیں، ان کے ذمہ آپ کے حوالے سے کچھ نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ نے ان کو دور کیا مراد ان کفار کے مطالبے پر تو بڑا نقصان کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ انداز اختیار کر کے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے اور غریب صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور ان کی دلجوئی کا سامان ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا تاکہ وہ کفار کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے فضل کیا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایمان لاؤ، یہ کہتے تھے یہ تو بلال نے ایمان قبول کر رکھا ہے، خباب نے ایمان قبول کر رکھا ہے، یہ زنیرہ یہ کنیز نے ایمان قبول کر رکھا ہے، ہم کیا ان کی برابری؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے امتحان میں ڈال دیا ان کو۔ ایک طرف یہ کفار ہیں، مالدار سردار ہیں، اور ایک طرف غریب صحابہ ہیں، ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی عزت پائیں گے اور یہ کفار کو کفر پر ڈٹے رہیں چاہے کتنے مالدار کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے امتحان میں ڈال دیا اس طرح ان کو۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ فرمائیے تم پر سلام ہو۔ اللہ اکبر، کیا اللہ دلجوئی فرما رہا ہے ان پیارے صحابہ کی جو کہ مالی اعتبار سے کمزور ہو، جن کا مذاق اڑایا کافر مالدار سرداروں نے۔ اللہ اکبر، اے نبی کیا فرمائیے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لکھ لیا کہ اس نے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، واصلح، اور عمل کی درستگی کر لے، اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مشرکین آ کر کہتے تھے اچھا پہلے تو تم ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، ارے بھائی توبہ کر لی ہے، اصلاح کر لی ہے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ تو مشرکین کی طرف سے اعتراض تھا پکے سچے صحابہ کرام پر۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی برائی میں مبتلا تھا، مرد یا عورت، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، وہ ہمارے مسلمان بھائی، لیکن کچھ ان کا مذاق اڑاتے، پہلے تم ایسے تھے اور ویسے تھے، اور مسلمانوں کے درمیان پہلے تو تم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، ارے بھائی اللہ معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف کرو، پیچھے پڑے رہتے ہو، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کہتا ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، اور اس لیے تاکہ گناہ گاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ یہ کفر پر اڑے ہوئے لوگوں کا طریقہ ظاہر ہو رہا ہے اور کل یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ بات دو چار کی طرح واضح کی جا رہی ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، شرک کی نفی ہو رہی۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اس صورت میں تو میں راہ سے ہٹ جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، آپ فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بی، جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو میرے پاس نہیں۔ کہتے تھے اچھا ہم برے ہیں اللہ کا عذاب لا کے دکھا دو، یہ ہے چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات، کبھی فرمائشی موزے مانگتے، کبھی کہتے عذاب لا کر دکھا دو۔ حضور فرماتے یہ اللہ کا اختیار ہے، میرے پاس وہ نہیں جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جس کی تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین،
وہ اللہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس ہوتی وہ شے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا کب کا۔ اللہ اکبر، حضور بھی تو حضور ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اکبر مکالمہ ہو رہا ہے، ہر دھرمی سامنے سے آ رہی ہے۔ اگر تو میرے پاس معاملہ ہوتا کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ جب چاہے گا فیصلے فرمائے گا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بہت جامع بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بڑا جامع بیان۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی تمام کنجیاں مراد تمام خزانے ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی تر یعنی گیری شے اور نہ کوئی خشک شے، الا فی کتاب مبین، مگر سب روشن کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، پتا بھی اللہ کے علم میں، دانا بھی اللہ کے علم میں۔ اللہ اکبر، کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ میکرو لیول کی باتیں بھی جانتا ہے، مائکرو لیول کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ذرہ برابر کوئی شے ہو، رائی کے دانے کے برابر، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اگر آج ہم ایٹم کو جانتے ہیں اور اس کو بریک کیا تو الیکٹران پروٹون بھی نکل آیا، اگر وہ بھی ہے تو بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ کے تعارف کے حوالے سے اس کا صفت علم کا بیان۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں اعمال کما چکے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ مدت مقررہ پوری ہو۔ اللہ رات کو سلا کے دوبارہ اٹھا رہا ہے تو ایک دن موت دے دے گا اور قیامت کے دن دوبارہ بھی کھڑا کر دے گا۔ روزانہ اللہ دکھا رہا ہے کیسے وہ زندگی دے گا، کیسے موت دے گا۔ اللہ اکبر۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے دعا کیا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ کے نام سے مرتا ہوں جیتا ہوں، صبح اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا۔ اللہ تو روزانہ دکھا رہا ہے، باقی ہم موت کے لیے تیار ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس کے آنے سے پہلے تیاری کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کل جانا تو ہے اللہ کے سامنے پیشی کے لیے، آج موقع ہے، آج مہلت ہے، اللہ فائدہ اٹھا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اللہ ہے اپنے بندوں پر غالب اور تم پر وہ نگہبان بھیجتا ہے۔ ایک نگہبان ہے جو ہمارے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے، یہ ریکارڈ پہ سب کچھ دیکھا ہے ان کو کبھی نہیں نا؟ قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہے، سائنس نہ بتایا تو بیچاری وہ بچی ہے، اممیچور ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ بہرحال ایک حفاظت یہ فرشتے ہمارے اعمال کی، اور ایک حفاظت فرشتے ہماری جان کی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی دوبارہ مل گئی، موت کے منہ سے واپس آ گیا، کون ہے؟ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے فرشتوں کو حفاظت اعمال پر بھی اور حفاظت جان پر بھی۔ موت کا وقت معین، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آپ پہنچے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا اللہ کی طرف۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حکم ہے، کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ قل، اے نبی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے؟ اس وقت تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ہمیں اس سے اے اللہ
اس سے اگر بچا لیں تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہیں مانتا، مشرک اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، مگر جھوٹے معبود گم ہو جاتے ہیں۔ جب سمندر میں کشتی ان کی پھنستی تو لات منات عزا جیسے کہ عرض کیا گیا تھا وہ بھول جاتے ہیں، ان کو ایک اللہ ہی یاد آتا ہے۔ یہ فطرت میں توحید کا درس موجود ہے۔ کیا کہتے ہو؟ اگر اللہ مصیبت سے بچا لینا ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ اچھا ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، گوڑ تو ہماری بھی پھنستی ہے، ہارڈ ٹائمز ہم پر بھی آتے ہیں، سجدے بھی بڑھ جاتے ہیں، آنسو بھی بڑھ جاتے ہیں، دعائیں بھی بڑھ جاتی ہیں، صدقات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ استغفر اللہ، ایسا تو نہ کریں۔ آگے سنیے، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ فرما دیجیے اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر سختی سے بچاتا ہے، یعنی نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، اللہ کو بھول کر غیروں کے سامنے جھکتے ہو، غیروں سے مانگتے ہو، غیروں کی پرستش کرتے ہو، غیروں کو سجدے کرتے ہو، بتوں کو جا کر، غیر اللہ کو جا کر، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ اگلی آیت میں عذاب کی 3 اقسام کا بیان، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہ گروہ کر کے بھڑا دے آپس میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ 3 قسم کے عذاب اوپر سے، کبھی پتھر برسائے گئے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہوئی، کبھی شعلے برسائے گئے شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو ناپ تول کی کمی کے جرم میں بھی مبتلا ہوئی، کبھی نیچے سے عذاب، قارون کو دھسا دیا گیا اس کی مادہ پرستی کی روش کی وجہ سے، فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا طوفان میں، بلکہ دریا کے اندر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے پر نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، تو اوپر سے عذاب نیچے سے عذاب۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے اور تمہارے اندر قتل و غارت کرنے کا معاملہ بڑھ جائے۔ ایک اور پہلو بھی ذہن میں رکھیں، اوپر سے عذاب، یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا یہ اوپر سے عذاب ہے، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا اوپر سے عذاب ہے، ظالم قسم کے امپلائرز اوپر مسلط اور سیٹ قسم کے لوگ امپلائرز ذمہ دار، یہ اوپر سے عذاب ہے۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ رعایا نافرمان قسم کی ہو، اولاد نافرمان قسم کی ہو، نیچے اسٹاف یا امپلائیز نافرمان قسم کے ہوں، یہ بھی اوپر نیچے کے عذاب ہیں۔ تیسری بات آپس کی لڑائی، صحیح مسلم شریف کی روایت، حضور نے عرض کی اللہ کے حضور یا اللہ میری امت تباہ نہ ہو، غرق کے ذریعے سے غرق کر کے تباہ ہو جائے پوری امت، اللہ نے قبول فرما لیا، قحط کے ذریعے پوری امت تباہ ہو جائے، اللہ ایسا نہ ہو، اللہ نے قبول فرما لیا، باہمی لڑائی کے معاملات نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں فرقہ واریت کے حوالے سے زبان کی بنیاد پر، کبھی خطوں کی بنیاد پر، کبھی سیاست کے نام پر لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ اور قتل و غارت گری، کس قدر یہ سلسلہ بڑھ گیا۔ یہ اللہ کے عذابوں میں سے قسم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرمائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ اپنا غضب نہ نازل کرے، اللہ میں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے ہم کس طرح آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہ قرآن حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں، جبراً منوانا میرا کام نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور اے لوگو تم ان قریب جان لوگے۔ دنیا کا فیصلہ کب آنا ہے اللہ کی طرف سے کسی قوم کے بارے میں، وقت مقرر۔ ایک فرد کی موت کب آنی، وقت مقرر۔ قیامت کا برپا ہونی، وقت اللہ کے ہاں مقرر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھ، اور اے مخاطب جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو یہاں تک کہ یہ لوگ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ عمومی ہدایت، اگر کہیں ایسا معاملہ کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کنارہ کشی اختیار کرو یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد مت بیٹھو ظالم قوم کے لوگوں کے پاس۔ یہ ہے ہدایت، اور اسی کا اشارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں ذکر آیا تھا، پہلے ایک بات نازل ہو چکی، وہ یہ آیت تھی انعام کی آیت نمبر 68۔
اصول کیا ہے؟ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہے مت بیٹھو، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مت بیٹھو، ورنہ تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ مسلم معاشروں میں الحمدللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے، مگر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ایسی مجلسیں، ایسی محافل، ایسے کانسرٹس، ایسی گیدرنگز، جو کچھ بھی ہے جہاں پر اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہوں وہاں پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ٹوپی سر پہ رکھی تو مسجد میں بھی ہو کر آ گئے اور بالوں پہ جیل لگایا، جینس پہنی اور کانسرٹ میں بھی چلے گئے، یہ ڈوالٹی نہیں چلے گی بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یکسو ہونے کی توفیق عطا فرمائے حق کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر جھگڑا کرنے والوں کے حساب میں سے کوئی شے نہیں۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرنا تو ہے تاکہ وہ لوگ ڈریں اور باز آ جائیں مراد گناہوں سے۔ ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی مگر سمجھانا تو ہے، شاید ہمارے سمجھانے سے وہ بھی باز آ جائیں۔ یہی نہیں عن المنکر کا فریضہ ہے، بدی سے روکنے کا فریضہ ہے جو بہرحال اس امت کو انجام دینا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ کیا مطلب؟ دین قبول کرنے کے بجائے مذاق اڑاتے تھے مشرکین وغیرہ، اسی طریقے پر کھیل تماشے، بری رسومات، من چاہی باتیں اور بدعات انہوں نے دین کے نام پر ان کو اختیار کر رکھا تھا مشرکین نے، اس کی نفی کی جا رہی۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کیجئے تاکہ کوئی اپنے کیے کے بدلے پکڑا نہ جائے۔ نصیحت فرما دیں تاکہ لوگ باز آ جائیں گناہوں سے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلے میں وہ تمام معاوضہ دینا بھی چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ادھر دنیا میں عمل کا موقع، کل فقط نتیجہ۔ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے گئے۔ لہو شراب من حمیم، انہیں گرم پانی پینا ہوگا۔ استغفر اللہ، جہنم میں تو آگ ہوگی، پینے کو بھی پانی گرم کھولتا ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا فنرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکے اور نہ ہمارا نقصان کر سکے، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی؟ تم ہمیں شرک کی طرح لانا چاہتے ہو؟ حضور کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا باطل کو پکارے گا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جسے شیاطین نے بھلا دیا ہو، جنگل میں وہ حیران اور پریشان ہے، اس کو کوئی راہ سجائی نہیں دیتی، اندھیروں میں ٹامک توئیاں مار رہا ہے۔ لہو اصحاب یدعون یدعونہ الی الہدی اتینا، اس کے ساتھی ہیں اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ آ ہمارے پاس آ۔ یہ بہت اہم ایک نقطہ، ایک ہے اللہ کو ماننے والا وہ اطمینان میں ہے، اور ایک ہے جو اندھیروں میں ٹامک توئیاں مار رہا ہے، اس کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آ رہی، ظاہری بات ہے وہ حیران و پریشان ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف آ، یہ کچھ بلاتے ہیں کا مطلب نیک لوگ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں بات آئی ہے۔ نیک ماحول سے آدمی کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، دینی اجتماعیت میں بندہ آئے گا، تذکیر ہوگی، یاد دہانی ہوگی، خیر کی طرف بڑھنے کا رجحان پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، تو اجتماعیت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ۔ آگے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجیے بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مسلم یعنی فرما بردار ہو جائیں۔ ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس، یہی ہم دعا بار بار کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ وان اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، مراد قیامت کا دن۔ وَهُوَ الَّذِي
خلق السماوات والارض بالحق، اور وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بامقصد طور پر۔ کائنات کی پیدائش یہ تخلیق بامقصد ہے، ہمارا پیدا کیا جانا بھی بامقصد ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا معاملہ، قیامت کا برپا ہونا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کا قول، اللہ کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس بادشاہی اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کا برپا ہونا۔ بادشاہی آج بھی اللہ کی ہے، مگر کچھ لوگوں نے خدائی کے دعوے کر رکھے ہیں معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا آؤ بتاؤ کون ہے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ ہی کی بادشاہت کا ظہور اور اظہار ہو رہا ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین مکہ بھی ان سے نسبت رکھتے تھے، اہل کتاب بھی نسبت رکھتے تھے، یہود و نصارہ، یہ باتیں ہم نے البقرہ میں پڑھی۔ البتہ یہاں وہ جو مشرکین مکہ شرک میں مبتلا تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر تھے اور تم نے بتوں کی پوجا پاٹ اور شرکیہ طرز عمل اختیار کر رکھا۔ ایک خاص مکالمے کا انداز اس مقام پر آ رہا ہے جس سے مشرکین مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اور توحید کا پیغام ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے رکھا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔